کو قربان کیا اور خدا کی راہ میں نکلے اور اس آواز کے ساتھ نکلے. فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکض بین الاثنتین بین السلۃ والذلہ. فرمایا وہیہات من الذلہ. فرمایا اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ چھوڑ دیا. وہ دو راہ کون سا دو راہ ہے؟ فرمایا وہ دو راہ بین السلۃ والذلہ. ایک راستہ وہ ہے جو سلت یعنی جنگ کا راستہ، سلت یعنی ننگی تلواروں کا راستہ، سلت یعنی نیزوں کا راستہ. فرمایا ایک راستہ وہ ہے جو تلواروں کا راستہ ہے، اور بین السلۃ والذلہ، اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے. فرمایا وہ ہیہات من الذلہ. حسین ابن علی تلواروں کے راستے کو تو اپنا لے گا. فرمایا حسین ابن علی جنگ کے راستے کو تو اپنا لے گا لیکن ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. فرمایا کیوں نہیں اپنائے گا؟ اس کی وجہ فرمایا یا اب اللہ ورسولہ والمؤمنون. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین اس لیے ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. فرمایا جس کا خدا عزت ہو وہ ذلت کی راہ کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ اور فرمایا حسین اس لیے بھی ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا جس کا رسول عزت ہو، جس حسین نے اس کے شانوں پہ سواری کی ہو، وہ ذلت کی راہ کو کیسے اپنائے گا؟ اور پھر ایک جملہ فرماتے ہیں، فرمایا جس کا باپ عزت ہو، جس کا باپ عزت والا باپ ہو، وہ ذلت کی راہ کو کیسے اپنائے گا؟ اور پھر ایک جملہ فرمایا جس نے اس ماں کی گودی میں پروان چڑھا ہو. فرمایا حسین ذلت کی راہ کو نہیں اپنائے گا. کیوں نہیں اپنائے گا؟ فرمایا جو اس گودی میں پروان چڑھا ہو، جو جناب سیدہ کی گودی میں پروان چڑھا ہو، وہ ذلت کی راہوں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ فرمایا وہیہات من الذلہ. ذلت حسین سے دور ہے، یہی وجہ ہے. اے صاحبان عزت، حسین ابن علی نے عزت کا راستہ اپنایا، اور عزت کا راستہ ایک عجیب انداز سے اپنایا ہے. ہر کوئی آتا گیا ہے لیکن اکیلا راہ خدا میں آیا ہے. لیکن حسین ابن علی کے پاس جو کچھ بھی تھا راہ خدا میں قربان کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے گا کچھ جملے مذاہب کا عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور یہ تو وہ جانیں گے جن کی گودی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا وہ جانیں گے جن کے جوان بیٹے ہیں، یا وہ جانیں گے جن کی بیٹیاں ہیں. اب دیکھو عزت کتنی پیاری ہے حسین کو. اس عزت کو حسین نے خدا کی راہ میں قربان کیا. ساری اولاد خدا کی راہ میں قربان کی. خدا کی راہ میں 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا، اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا. اور اجازت دو تو عرض کروں، اس خدا کی راہ میں حسین ابن علی نے چھوٹی بچی 4 سال کی بچی کو بھی خدا کی راہ میں قربان کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارباب اعلیٰ، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں آج اس بی بی کے مصائب کو بیان کروں جو حسین کی 4 سالہ بچی ہے. ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جسے زندان شام کی قید کھا گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا ارباب اعلیٰ. آج بی بی سکینہ کے مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جس سے زندان شام کی قید کھا گئی. اور سنو گے ارباب اعلیٰ، امام زمانہ نے ایک سلام عرض کیا. فرمایا میرا سلام ہو ان لبوں پہ، ان خشک لبوں پہ، ان پھٹے ہوئے لبوں پہ جن پہ ظلم کی چھڑی چل گئی. میں کہوں گا مولا آپ نے کہا ہمارا سلام ہو ان خشک لبوں پہ، ان پھٹے لبوں پہ جن پہ ظلم کی جو چھڑی چل گئی. میں کہوں گا ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جو یہ منظر دیکھتی رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنو گے امام زمانہ نے ایک سلام کیا زیارت نائیہ میں. فرمایا ہمارا سلام ہو. سنو گے کیا سلام کیا گا؟ فرمایا سلام ہو ان رخساروں پہ جس کا رنگ بدلتا رہا. فرمایا ہمارا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. کبھی
شمر کے تماچوں سے، سنو گے ارباب اللہ، کبھی شمر کے تماچوں سے سرخ ہوتا تھا، کبھی تماچوں سے نیلا پڑ جاتا، اور کبھی یہ تماچے کھا کھا کے سیاہ پڑ جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے جاؤ اور بی بی سکینہ کو سلام کرتے جاؤ۔ سنو گے ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ، سنو گے ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ کہ جس کے جب گوشوارے اتارے گئے، نہیں ارباب اللہ میں چھپاؤں گا نہیں، اتارے نہیں گئے، جس کے بی بی کے جب گوشوارے چھینے گئے تو خون رستا رہا۔ ایک لائن کہتا ہے، سنو گے ارباب، اپنی آوازوں کو اونچا کیجئے گا، آج شہادت کی شب ہے۔ ارباب اللہ ایک لائن کہتا ہے، میں نے چاہا کہ بی بی کے گوشواروں کو اتاروں، تو جانتے کیسے اتارا؟ کب میں نے چاہا اتاروں، لیکن دیکھا لوٹ مچ گئی ہے، ہر کوئی لوٹنے آ گیا ہے۔ اس لائن نے کہا میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر تو نے دیر کی یہ رخسار کوئی اور لے جائے گا۔ لائن کہتا میں نے اتارے نہیں، میں نے اس طرح سے کھینچے کہ بی بی ایسے تڑپی جیسے علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تڑپ گئے تھے۔ ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جس کے چادر کو چھینا گیا۔ ارباب اللہ میں عرض کروں کیسے چادر کو چھینا گیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ چادر کو ہاتھوں سے نہیں، ان لائن جو ہے وہ نیزوں سے چھینتے تھے۔ اور ارباب اللہ میں عرض کروں ایک لائن آیا، اس نے جب بی بی سکینہ بنت الحسین کی چادر پہ نیزہ مارا، جناب سکینہ کہتی ہے میں چھوٹی تھی وہ مرد تھا، اس لائن نے میری چادر کو نیزے سے کھینچنا چاہا، میں نے چادر کو ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سنو گے ارباب اعلیٰ، چادر کو پکڑا، اس نے لائن نے نیزے سے چادر کو کھینچنا چاہا، وہ چادر کھینچتا رہا، میں پکڑتی رہی، فرمایا وہ مرد تھا، میں بچی تھی، ایک مرتبہ اس نے کھینچا، میری چادر کھنچ گئی، میں نے تڑپنا شروع کر دیا، لوٹ مچتی رہی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی رہی، کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھی رہی، جب ٹاپوں کی آواز ختم ہوئی میرے کانوں سے ایک مرتبہ آواز آئی جناب زینب کی، بیٹی سکینہ اٹھ، لین چلے گئے، کہا نہیں پھوپھی اماں میں نہیں اٹھوں گی، کہا کیوں بیٹی، کہا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی میرے سر پہ چادر نہیں ہے، پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی میرے سر پہ چادر نہیں ہے، پھوپھی اماں اگر ہو سکے مجھے چادر لا دے میں اٹھ جاؤں گی۔ جناب زینب نے کہا بیٹی اٹھ جا، کہا نہیں پھوپھی اماں میں نہیں اٹھوں گی۔ جناب زینب نے پتہ کیسے اٹھایا، کہا بیٹی ایک مرتبہ میری طرف تو دیکھ لے۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں نے جب دیکھا دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹنا شروع کیا کہ پھوپھی اماں یہ لئی تو آپ کی چادر بھی لے گئی۔ یہ لائن تو آپ کی چادر بھی لے کے چلے گئے۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ، ارباب اللہ ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ۔ جب حسین ابن علی آخری الوداع کہہ کے چلے نا، ایک مرتبہ دروازے پہ آئے اور خیمے کے دروازے پہ آئے اور کہا یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم یا فضت و جاریت ام زہرا علیکن منی سلام۔ ارباب اللہ وہ منظر دیکھیے، جب بہنیں اکیلی ہیں، جنگل بیابان ہے، عباس جیسا بھائی مارا گیا ہے، اکبر مارے گئے ہیں، کوئی پردہ بچانے والا نہیں ہے۔ حسین آئے، کہا بیٹی سکینہ میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ حسین ابن علی سے جناب زینب نے کہا بھائی آپ اندر آ جائیے۔ اندر آئے، اب جب سب کو الوداع کر دیا نا، مجھے امام حسین کی شہادت نہیں پڑھنی لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب جب سب کو الوداع کر دیا اور حسین ابن علی جب چلنے لگے نا، تو جانتے ہو کیا منظر تھا جسے امیر انیس نے نقل کیا، حسین پر آمد ہوئے یوں خیمے کے در سے۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اپنی آوازوں کو اونچا کیجئے گا۔ حسین پر آمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ ارباب اللہ جب جنازہ نکلتا ہے نا تو آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے، جو چھوٹی بیٹیاں ہوتی نا اس کی، وہ فوراً آگے آ جاتی ہے۔ تاریخ میں آج میں پڑھ رہا تھا جب حسین ابن علی چلنے لگے، ساری
बीबियां कोई शाने पकड़ी हुई थी, लेकिन एक बीबी थी जो आगे आके दामन को थाम रही थी और आवाज देती जाती थी, बच्चों आ जाओ, बच्चों आओ, बाबा के दामन को थाम लो, हम बाबा को जाने नहीं देंगे। अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अदा हुसैन इब्न अली रुखसत हुए, हुसैन इब्न अली रुखसत हुए। तो जुमले मुझे मसाइब के हज़रत अली अकबर की भी अर्ज कर रहे हैं। आज हमारे बानी जो है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हज़रत अली अकबर के भी 2 जुमले अर्ज करूं, तो आपकी इजाज़त से अर्ज करना चाहता हूं। हज़रत अली अकबर जब अलविदा करके चलने लगे ना, एक मरतबा चलने लगे तो सब बीबियों ने हल्का बांधा और वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह हसना का मातम शुरू किया। तारीख कहती है अली अकबर जब निकलने लगे तो खैमे का पर्दा उठता फिर गिर जाता। अली अकबर निकलने लगते, तारीख कहती है 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 18 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा। लेकिन जब अली अकबर निकलना चाहते थे तो कोई बीबी अली अकबर के दामन को थाम लेती थी। सुनोगे अरबाब आला, कोई बड़ी बीबी होती, नाम नहीं है तारीख में, लेकिन कोई बड़ी बीबी होती तो अली अकबर का शाना थामती। ये छोटी बहन सकीना थी जो दामन थाम के कहती थी, भैया अली अकबर किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अजरुकुम अल्लाह। भैया अली अकबर किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरबाब अदा हुसैन इब्न अली रुखसत हुए। अब घोड़े पे जब सवार हुए, चंद ही कदम, तारीख कहती घोड़ा चला है और जैसे ही चला और एक मर्तबा घोड़े रुक गया, सुलझना रुक गया। आपने फरमाया, ए सुलझना मुझे पता है तू सुबह से लाशें उठा के थक गया। फरमाया सुबह से लाशें उठा के थक गया है, हुसैन तुझे जहमत नहीं देता, एक मर्तबा ले जा, दोबारा जहमत नहीं देगा। तारीख कहती है ये बड़ा वफादार था, इसने सर झुकाया। अब जब सर को हुसैन इब्न अली ने इसकी आंखों से नीचे देखा तो क्या देखा? सुनोगे, जिनकी छोटी छोटी बेटियां ना जब पूछती है ना फोन करके, बाबा कब आओगे, तो एक मर्तबा क्या देखा? छोटी बेटी सकीना है, सुलझना के टांगों में बाएं डाल के कह रही है, ऐ सुलझना मेरे बाबा को ना ले जा, ऐ सुलझना मेरे बाबा को ना ले जा। सुलझना जो कोई गया है फिर वापस नहीं आया। हुसैन इब्न अली नीचे उतरे, एक मर्तबा बच्ची को गोदी में लिया, कहा बेटी तूने तो रुखसत कर दिया था। कहा बाबा किधर जा रहे हो? मौत, बाबा क्या मौत की तैयारी होगी? एक जुमला हुसैन ने फरमाया, तारीख के जुमले मैं अर्ज करूंगा, सुनो क्या फरमाया, कैफ़ ला यस्तस्लिमु लिल मौत मन ला नासिर ला मुगीस ला। बेटी देख तो सही, चचा अब्बास मारे गए, अली अकबर मारे गए, कासिम मारे गए। बेटी जब जिसका कोई ना रहा हो, जिसका कोई मददगार ना हो, जिसकी कोई आवाज पे लब्बैक कहने वाला ना हो, बेटी वो मौत की जानिब नहीं जाएगा तो फिर किधर जाएगा? बाबा अगर हो सके तो बाबा हमें मदीने पहुंचा दो। फरमाया बेटी काश मैं तुम्हें मदीने पहुंचा सकती। और आपको पता है ना कि जनाब सकीना हुसैन इब्न अली के सीने पे सोती थी। कहा बाबा आप जा रहे हो? कहा बेटी, कहा बाबा आप जा रहे हो तो मैं कहाँ सोऊंगी? कहा बेटी अम्मा के सीने पे सो जाना। कहा बेटी अम्मा के सीने पे सो जाना। कहा नहीं अम्मा, नहीं बाबा, अम्मा के सीने पे अली अस्कर सोता है। कहा बेटी आज से तबादला हो गया, असगर मेरे पास सोएगा, तू अम्मा के पास सो। अजरुकुम अल्लाह। ये कह के हुसैन इब्न अली चले। हुसैन इब्न अली का तरीका कार ये था। क्या तरीका था? तरीका कार ये था कि जब जाते और एक मर्तबा अल्लाह अकबर की आवाज को बुलंद करते ताकि बच्चों को जनाब ज़ैनब के कानों में दिलासा रहे कि मेरा भाई जिंदा है। बस अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद आती रही और जनाब ज़ैनब सुनती रही। एक मर्तबा खैमे के दरवाजे पे एक सुकून से सहारा लिए खड़ी थी,
لیکن تاریخ کہتی ہے، سنو کہ ارباب اللہ، ایک مرتبہ یہ اللہ اکبر کی آواز ختم ہوئی، جناب زینب سے خیمے کا دروازہ چھوٹا، تلہ زینبیہ پہ آئی اور وہ منظر دیکھا جو نہ کسی بہن کو خدا دکھائے۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جس پہ چاروں طرف سے حملہ ہے، بس دو ہی تو آوازیں ہیں، ایک بہن کی آواز ہے، ایک ماں کی آواز ہے، ایک جناب زینب کی آواز گونجتی ہے۔ ان تلواروں میں، ان نیزوں میں کیا گونجتی ہے؟ انت اخی حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ جناب زینب کی آواز گونجتی ہے، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ اور ایک آواز گونجتی ہے، ایک مرتبہ ماں کی کیا گونجتی ہے؟ ولدی الحسین، میرے لال حسین۔ ارباب ادا، حسین ابن علی جب گھوڑے کے زین سے زمین پہ آئے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ یہ وفادار گھوڑا خیمے کا جا کے طواف کرنا شروع کر دیا، خیمے کا طواف کرنے لگا اور جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس جگہ پر گیا جو جناب سکینہ کا خیمہ تھا اور جا کے اپنے ہونٹوں سے آواز کو نکالا، پاؤں زمین پہ مارے، پاؤں ایسے مارے جیسے ماتم کراؤ، اور آواز ایسے نکالی جیسے نوا پڑھو۔ ایسے میں ایک چھوٹی بچی آئی اور آ کے گھوڑے کے باہوں میں بائیں ڈالی اور کہا، یا مرکب اخی کل سکیا ابھی ہم قتلات شانہ، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا، پانی پلایا گیا یا پیاسے مارے گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پر رباب اللہ، میں نے آپ کو زحمت دے دی، لیکن شہادت کے جو دو جملے سنے، آپ صاحب کو مختصر کر دیا۔ سنو گے رباب اللہ، جب زندان شام میں ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زینب نے دیکھا کہ بچی کو کہیں سکون نہیں مل رہا۔ سنو گے رباب اللہ، جناب سکینہ سو رہی تھی کہ خواب میں ایک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ دیکھا بابا آئے اور آ کے کہنے لگے، بیٹی سکینہ تیرے رخساروں کا زخم کیسا ہے؟ ختم ہو گئی مجلس۔ ارباب اللہ اپنی آواز میں پوچھا کیجیے گا۔ حسین آئے اور کہا، بیٹی بتا تیرے کانوں کا زخم کیسا ہے؟ بیٹی بتا تیرا کیسا ہے؟ اور جب ارباب اللہ جناب سکینہ اٹھی اور کہا، بیٹی اگر ہو سکے تو میرے پاس آ جا۔ جناب سکینہ اٹھی اور بابا بابا کہہ کے رونے لگی، اور ایک مرتبہ گئی جناب رباب کے پاس، کہا، اماں ابھی بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں پہ؟ کہا، نہیں بیٹا تیرے بابا نہیں ہے یہاں پر۔ جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں پہ؟ ہر ایک کے پاس جاتی ہے اور روتی جاتی ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں بیٹی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کئی بچی نے کوئی خواب دیکھا ہے اس لیے رو رہی ہے۔ بس جناب سکینہ کو آخری جملہ ارباب دلاسا دینے کے لیے ہر بیوی نے گود میں لیا اور دلاسا دیتی جاتی ہے، لیکن بی بی سکینہ کہیں آرام نہیں پاتی۔ جناب زینب نے گودی میں لیا تو دیکھا تھوڑا سا آرام آ گیا، کہا بیٹا سجاد، بیٹی سو گئی۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے سکینہ کو گود میں لیا اور دیکھا، کہا، پھوپھی اماں انا للہ